بار بار سمجھا رہا ہوں، یہ باتوں کو سمجھنا، اگر یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہ آئیں، بس وہی ہے کہ رزلٹ کبھی نہیں آئے گا. این خیال ہستا محال ہستا جنو، پاگلوں کی باڑ میں ہے. جس دوڑ میں تم بھاگ رہے ہو اللہ کے لیے، اللہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے طریقہ غلط ہے. چائے بنانے کا طریقہ اس طریقے سے چائے بنے گی نا یار. بریانی بنانے کے طریقے سے بریانی بنے گی نا. طریقہ غلط تو کبھی نہیں بن جائے گی. تو آپ سب سے یہ کہ آج ہم یہاں پہ کیوں جمع ہیں؟ یہ محبت کی بنا پر ہیں ہم. آپ لوگ کیوں آئے دور دور سے؟ محبت کی بنا پہ آئے ہو. بیوی چھوڑا، بچے چھوڑا، عزیز چھوڑا، رشتہ دار چھوڑا. آج عید کا تیسرا دن ہے، سب چھوڑ کے یہاں پر آ گئے. کس کی محبت؟ اللہ سے محبت. ذریعہ کون؟ ایک ذریعہ بن گیا بھائی، آپ نے کہا ہے ہم حاضر. یہ محبت ہے. اور محبت کسے کہیں گے؟ ورنہ آپ کسی کو دعوت دے کے دیکھیں، 2-4 کے بعد کوئی ہے ہی نہیں میدان صاحب. تو یہ محبت ہی تو کھینچ کے لا رہی ہے. تو محبت کریشن شروع ہو گئی. یہاں پہ کوئی اللہ معاف کرے، کوئی یہاں پر کوئی الیکشن تھوڑی ہے کہ کون سا لڑنا ہے، یا پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں محبت اللہ کی، یہ محبت اللہ کے لیے. اور اسی محبت کی بنا پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ بار بار سمجھا رہا ہوں. دیکھیں، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہاں ہیں وہ لوگ جو حافظ ہے، عالم ہے، عابد ہے، شہید، اٹھا کے جہنم میں ڈال دو. اور وہ کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں محبت میل رکھتے تھے؟ نہ وہ حافظ تھے، نہ وہ عالم تھے، نہ وہ شہید تھے، نہ کچھ تھے. تو انشاءاللہ ہم جیسے لوگ کو اٹھایا جائے گا اور ان کو کہیں بھائی ان کو عرش کے سائے میں جگہ دو. اور جس کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، اللہ معاف فرمائے، کیا جہنم میں ڈالیں گے اس کو ڈائریکٹ بغیر حساب کتاب کے جنت. کتنی بڑی دولت ہے جو میں اب سرچ کر رہا ہوں. یہ محبت کتنی بڑی قیمتی چیز ہے. کتنے عمل چاہیے اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. اگر عمل ہوتا تو کتا جہنم جنت میں جا رہا ہے. کتا، ایک کتا. سورہ کہف قرآن کی آیت ہے کہ ان نیک لوگوں کے ساتھ وہ کتا بھی تھا. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ کتا بھی اللہ تعالیٰ اس کو انسان کی شکل بنا کر جنت میں ڈال دے گا. یہ ہے اس صحبت اور اس تعلق کی قیمت، جس کو ہم اور آپ، اللہ معاف کرے، شیطان ہمیں کچھ سکھا رہا ہے. تو یہی تو عرض کر رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں. اگر ہمارے اندر یہ بات پیدا نہیں ہوئی تو میں نے آپ سے کیا، آپ اور ہم خسارے میں ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ ہی کہہ رہا ہے. اس لیے آپ سب سے کہہ رہا ہوں، شکر ادا کرو یا اللہ، تیرا احسان ہے. یا اللہ تو نے ہمیں اس باتوں کی قدر عطا فرمائی، ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائی کہ صرف سورہ کہف میں کتا آ کے ساتھ تھا، کچھ بھی نہیں کیا. کوئی اللہ معاف کرے نیکوکاروں میں نہیں آیا تھا، بلکہ ان کی صحبت ان کے ساتھ رہا. بار بار انہی باتوں کو دہرا کے اس قیمت سمجھا رہا ہوں. خدا کے لیے ان کی قیمت سمجھو. اور نہ صرف قیمت بلکہ اس بات کی دلیل دے رہا ہوں، جو اس محبت میں گرفتار ہو رہے ہیں ان کی صلاحیت دل کی پوچھ کے دیکھو. پہلے کی کیفیت اور آج کی کیفیت ملا کے دیکھو. کہیں گے نہیں صاحب فرق آ گیا، پہلے ہم اس بات کو اتنی اہمیت تھی نہیں. آج ہمارے دل میں یار نماز کی اہمیت ہے، اول سب کی اہمیت ہے. یہ عجیب سی کیفیت اگر ہماری رہ جاتی ہے، میں قسماً کہہ رہا ہوں، جو لوگ آج یہاں پر جو تعلق رکھنے والے کسی نہ کسی مسئلے مسائل، اللہ معاف کرے، کسی وجہ سے یہاں نہیں ہے، وہ کہیں بھی ہوں گے، ان کا دل یہاں پہ اٹکا ہوا. یار حضرت نے بلایا تھا، یار مجھے جانا تھا، میں جا نہیں سکا، بیوی ہے، بچے ہیں، فنا ہے، وہیں پر دل اس کا کسک رہا ہوا. اور یہی بات اللہ کہہ رہے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، تم تو دنیا میں تھے لیکن تمہارا دل تو ہمارے پاس ہے. دل کے لحاظ سے تو ہم اللہ کے پاس ہیں، کیونکہ دل ہی کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بیٹا یہ کام بہت آسان ہے، لیکن اللہ معاف کرے کیونکہ شیطان دشمن، وہ دشمنی نکال رہا ہم سے کسی نہ کسی عنوان سے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اللہ معاف کرے، کیا کروں، کیا الفاظ نہیں میرے پاس. لیکن حقیقت پوچھا جائے تو جواب نہیں آ رہا. بتاؤ نا، کچھ دے دو اس کا جواب.
کہ کتا جائے گا نہیں جائے گا؟ ہاں جائے گا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ ارے تعلق تو بڑا گہرا تھا، باپ بیٹے کا تعلق ہے یار. نہیں جائیں گے کیونکہ ان کی صحبت نہیں تھی، ان کا عقیدہ ان کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ نہیں تھے وہ. نوح علیہ السلام کی اولاد جنت میں نہیں جائے گی، لوط علیہ السلام کی بیوی جنت میں نہیں جائے گی. یہ کیا بتا رہا ہوں؟ یہ تو بتا رہا ہوں. تو کس بنیاد پہ جائے گی؟ اسی بنیادوں پر، کیونکہ رحمت حق بہانہ بھی شوید. یہاں پر عمل کا معاملہ نہیں ہے. عمل سے تو نبی کہہ رہے ہیں میں بھی نہیں بخشے جاؤں گا. ہاں کیونکہ اللہ تمہیں توفیق دے گا تو عمل کی توفیق تمہیں ضرور ملے گی. ورنہ ایسی ہی ایک عمل جیسا ہو رہا ہے ہمارا، ہوا چلی اور ہمارے معاملات بدل گئے. عید آئی تو ہمارے نمازیں ختم، بقرعید آئی تو ہماری عبادت ختم. اور کیا بولوں کیا کیا ختم، جا کے دیکھ لو، مزید جا کے دیکھو تو ایک سب بھی مشکل سے ہوتی ہے. دوسرے لوگ پیچھے آ جاتے ہیں ایک دو سب، لیکن جو اہمیت دل والی ہے وہ ایک سب کی نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی؟ دل نہیں ہے. اور جن کو اللہ نے توفیق دی وہ رات کے 3 بجے تھک ہار کے سوئے ہیں اور صبح مسجد میں پہنچے ہوئے ہیں، وہ تہجد کے وقت پہنچے ہوئے ہیں. یہی تو عرض کر رہا ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو امتحان ہے یار. اور امتحان کس بات ہے؟ یہ جو بقرعید کا مہینہ ہے یہ قرب کا مہینہ ہے. قربانی اس کا مطلب ہے اللہ کا قرب، اور قرب کا مطلب ہے کہ اللہ سے تعلق بڑھنا. اور یہ مہینہ مشقت کا مہینہ ہے. ہر کا سیزن ہوتا ہے، جو چیز لگائی جاتی ہے وہ سیزن وائز لگائی جاتی ہے نا. کچھ چیز سردی میں لگائی جاتی ہے، کچھ چیز گرمیوں میں لگائی جاتی ہے. جیسا سیزن ہوگا ویسی چیز لگے گی. تو سیزن جو ہے جو یہ مہینہ یہ تو مشقت کا ہے. انسان کو مشقت میں ڈالتے ہیں اور مشقت میں ڈال کے کہتے ہیں اب کر کے دکھاؤ. آدھی زیادہ قوم ختم ہو گئی. ان للہ و اسی طرح حج کا جو حج ہے وہ تو مشقت کی چیز ہے، آرام کی چیز تھوڑی ہے. اور جو اس میں مشقت اٹھاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے. تو موسم کے لحاظ سے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بھوکے رہنے کا مہینہ ہے. وہ کھانے سے تعلق ہے، کھلانا. ایک کو افطار کرا دیا یہ ثواب، فلاں کام کر دیا تو یہ ثواب. کھلانے سے تعلق ہے، کھانے سے تعلق اس کا. تو بات سمپل ہے کہ کھانا وہاں پہ کھانا ہے، یہاں پر جو کھانا ہے جسے کہتے ہیں مت کھاؤ تم نہیں کھائیں گے، کھاؤ تو کھائیں گے. اور یہاں کیا مشقت، جاؤ جانور لاؤ، اس کو رکھو، اس کی خدمت کرو، اس کو ذبح کرو، اس کا گوشت غریبوں اور مستحقین اور محبین تک پہنچاؤ، ان کو کھلاؤ. یہ ہے ثواب. یہ کوئی آسان کام ہے؟ جی بھائی. این سعادت زور بازو نیست، تانا بخشن خدا دانا بخشن. تو بات سمپل ہے. جہاں جو کہہ رہے ہیں اس کو ماننا ہی تو عبادت ہے. لیکن وہ کب مانو گے؟ جب دل میں اس کی قدر ہوگی. ہمارے گھر والے اکثر، ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ ان مشقتوں کو کرتے تھے اور ہمیں بھی اس کی عادت لگائی. ہمارے یہاں روز بقرعید کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کھانے کھلانے کا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، عزیزوں کو، آپ جیسے محبت کرنے والوں کو. کیا یہ مشقت 3 دن سے روز مشقت ہو رہی ہے؟ ہمارے گھر والوں کی کمر جو ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی یار. رات کو جھکانا، سامان لانا، یہ کرنا تو معمولی کام. میں نے کہا یہی تو کرنا ہے، یہی تو اللہ تمہیں اسی بنیادوں پہ تو دے گا. تکلیف ہو رہی ہے ہو پھر بھی لگا، کل بھی کھانا، کل بھی کرنا. کیونکہ 3 دن اللہ نے کہا ہے اس دن تو روزہ رکھنا حرام. کیوں؟ کیونکہ کھاؤ اور کھلاؤ. ہم اور آپ اسی لیے عرض کر رہا ہوں بھائی یہ تو چیز ہی مشقت کی یار، آسان تھوڑی ہے. لیکن ہم ان باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے، اور اس مشقت کو جب وہ امتحان آتا ہے ہم آسانی کے راستے سے نکل جاتے ہیں تو کبھی نہیں ملے گا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ معاملہ بڑا سنگین ہے، اور سنگینی اس کی کیا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دل تزکیہ نفس چاہیے، دل کی اصلاح چاہیے. جب دل کے اندر یہ اس کی قیمت آئے گی نا پھر وہ تھکاتا نہیں ہے انسان کو.
پھر مال خرچ کرنے کے بعد وہ تو خوش ہوتا ہے یار. ایک صحابی تھے, ان کی باغ تھے, بڑے بہترین باغ تھا مدینے میں. ایک اور منافق تھا, اور ایک صحابی نے کہا حضرت یہ جو آ رہے ہیں فلاں صاحب, ان کی چند کھجوریں جو ہے وہ ہمارے گھر پہ گرتی ہیں, لیکن وہ کھجوریں جو ہے ہمارے بچوں کو ہمیں بڑا پسند ہے, آپ ان سے کہیں کہ وہ کھجوریں ہمیں دے دیں ہدیہ کر دیں. تو ایسی دب لباب اس کا مفہوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سفارش کرتے تھے, جگہ ٹھیک ہے آنے تو کہتا ہوں. انہوں نے آئے, انہوں نے کہا نہیں بڑی قیمتی کھجوریں ہم کسی کو نہیں دیتے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اب ایک صحابی بیٹھے جن کا بڑا باغ تھا کھجوروں کا, وہ آئے, حضرت یا رسول اللہ میں سودا کر لوں, جو بھی کر لوں. پیچھے پیچھے گئے, بھائی رکے کیا ہو کہ جو بات ہمارے نبی نے کہی ہے تمہیں پتہ ہے میرا کھجوروں کا, ہاں بھائی بہت بڑا باغ ہے, وہ جو چند کھجوریں جو میرے نبی نے کہی ہے آپ ان کو دے دیں, میرا جو ہے وہ فلاں جو چاہو ایک کھجور کا درخت تم لے لو. میں نے کہا میں نے ان کو منع کر دیا, آپ کو میں کیسے دے دوں؟ انہوں نے کہا دیکھو تمہیں پتہ ہے ہاں باغ ہے, کہ نا آدھا باغ لے لو. میں نے کہا میں نے منع کر دیا, پھر آپ آدھا اس کے چکر لگے گا. اچھا دیکھو میں اگر پورا باغ دے دوں, تھوڑی دیر کا بھائی خیریت ہے, لیکن جو میرے نبی نے کہا ہے وہ کھجوریں ان کو دے دو. میں نے کہا دیکھو تم پورا, ہاں میں کہہ رہا ہوں پورا, تم اپنے بات سے مت پھرنا, جس نے دے رہا وہ دیکھو بات سے مت پھرنا. وہ بھاگے خوشی سودا ہو گیا, سودا ہو گیا. کیا سودا ہو گیا؟ کہ میں نے اپنا پورا باغ جو ہے وہ آپ کی صرف راضی آپ کو کرنے کے لیے جو آپ نے کہا ہے میں نے اس کو دے دیا. وہ کھجور ہے جو آپ نے کہا آپ اس کو دے دیں. ایسا سودا یاد سو, زبردست سودا کر لیا تم نے. خوشی خوشی گئے اپنے باغ میں, اندر نہیں جا رہے, باہر آواز لگا رہے ہیں بیوی کو, فلاں باہر آ جاؤ. کہو بھائی آج اندر کیوں نہیں آ رہے؟ کہ آج میں نے سودا کر دیا اس باغ کا, اپنے نبی کو راضی کرنے, اللہ کو راضی کرنے کی. تو بیوی بھی تو نہیں کی تھی. انہوں نے کہا ماشاءاللہ یار بڑا زبردست سودا ہے بھائی, ہلو بھائی چلو بھائی باہر بچوں کو لے کر باپ کو چھوڑ کے چلے گا. یہ ہے نا دین, یہ ہے دل, یہ ہے ہم تو 100 روپے خرچ کرنے کو تیار نہیں, ہم تو کچھ دینے کو تیار نہیں. کیا دل کیا ہے؟ ابھی اس میں کہہ رہا ہوں قربانی آئی تو قرب کدھر ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے. اسی لیے ہمیں قرب نہیں مل رہا, ہمیں قرب نصیب نہیں ہو رہا. قرب کا مطلب اللہ سے جڑنا ہے نا, نہ ہی ہمیں اس کا احساس ہے. پوچھو اپنے آپ سے, بھائی لاکھوں روپے تم نے خرچ کیے, اتنی محنت کی, قرب ملا؟ پتہ ہی نہیں قرب کیا ہوتا. ہاں یہ ضرور ہوا کہ فجر میری قضا ہو گئی, فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا, وہ میں کرتا تھا وہ نہیں ہوا. آپ کو 10 باتیں جو نیگیٹیوٹی آپ کو دکھا دے گا. میں تو سوتے ہی رہ گیا, زور بھی قضا, اثر بھی قضا, پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. اور فلاں سے میرا پھٹا ہو گیا, فلاں سے میری منہ ماری ہو گئی, کوئی کھال کے لڑ پڑا, کوئی آپس میں جو ہے وہ حصہ بٹرا میں لڑ پڑا, لعنت آ گئی ساری. قرب تو دکھائے گی یار. ماشاءاللہ بھائی میں تو پہلے فجر نہیں پڑھا, آج میں نے فجر ہی پڑھی یار, آج تو میں نے ایسا بھی کیا. یہ اللہ کی عطا ہے, یہ قرب ہے. لیکن قرب تو نہیں ہے, کیونکہ اس کا تعلق ایک پرٹیکولر مسجد سے ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, جس سے تعلق ہوگا اس کے گھر سے اس کا تعلق ہوگا. آپ کا میرا تعلق ہے, یہ گھر میں آنے کا مقصد یہ تعلق کے بنا پہ آ رہے ہیں نا. جس سے تعلق نہیں ہے وہ نہیں آئے گا. وہیں سے باہر سے اس کو چلتا ہے کہ بھائی جاؤ, ہمارا تعلق تمہارا نہیں ہے, آج تو جانا ہی نہیں. یہ تعلق ہے, یہ بتائے گا. لیکن آپ دیکھیں گے, اللہ معاف کرے, رمضان کے اندر دیکھیں گے, عید کے اندر دیکھیں گے, تو تقوی کے بجائے اللہ معاف کرے, اللہ سے ہم بالکل ہی جو نمازی تھے وہ نمازی نہیں رہتے. رزلٹ کیا نیگیٹو آ گیا. حج جیسی بابرکت چیز, میری اپنی زندگی کے تجربات کی بنا بتا رہا ہوں. حج کرنے گئے تو بھائی پوری بلڈنگ والے جگہ کی جگہ کے نماز پڑھتے تھے, 4-5 صف تو لازمن ہوتی. حج کر کے آئے تو 1 صف یا 2 صف رہ گئی, باقی کہاں چلے گئے یار؟ وہ بھی ایسے رہ گئے بس, مطلب جو پہلے جوش اور محبت تھی وہی نہیں ہے, بس آگے نماز پڑھ رہے ہیں. آ جاؤ بھائی آ جاؤ, ہاں بھی آ رہے ہیں, چلے آ رہے ہیں.
کہانی ختم، لعنت بن گئی. تو ہم اور آپ اس دنیا میں آئے کس لیے؟ کوئی کاروبار کر رہا ہے تو وہ بیلنس شیٹ بنائے گا، یار کیا آیا، 1 سال ہو گئے، کچھ تو آیا ہوگا، کتنا پروفٹ ہوا، اور اگر نقصان ہوا تو اس کا ازالہ کیا کرنا، کیسے ہوگا. کوئی نوکری کر رہا ہے، تنخواہ دیکھتا صاحب کتنی تنخواہ ملی، کتنا بونس ملا. بچہ پڑھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے رپورٹ میں کیا نمبر آئے. لیکن ایک صرف دین ہے جس کے اوپر ہماری کوئی بھی بیلنس شیٹ نہیں ہے.